امام علی کی ایسی خصوصیت جو آپ سمجھتے ہیں کہ اور کسی میں نہیں پائی جاتی ہر لحاظ سے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں تو میں 2 گھنٹے چاہیے. کچھ ایک خصوصیت مولا علی علیہ السلام کی سب سے بڑی جو خوبی ہے نا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیٹاگوریکلی بتانے لگا ہوں کہ پوری دنیا میں کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک پوری دنیا میں نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے، نبوت اور رسالت کے علاوہ، چونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ یہ اس کے اوپر کتب اہل سنت بری پڑی ہیں کہ تاجدار کائنات جو عالمی انسانیت میں سب سے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے، حضور جیسا کائنات میں کوئی نہیں، بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، پوری کائنات میں نبوت اور رسالت کے علاوہ جو سر سے پاؤں تک دوسرا سارے کا سارا محمد جیسا ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام. یہ جیسا ہی کی تھوڑی تفسیر کریں. یہ میں کیا کر رہا ہوں، بخاری دے رہی ہے اس پہ ڈنکے کی چوٹ. بخاری چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، آقا علیہ السلام فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہاں مولا علی علیہ السلام کی ایک بہت اعلیٰ خوبی نظر آتی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی. یعنی بھائی ہے نا؟ نہیں، بھائی والی بات نہیں، خاص نہیں ہے گا، بڑی خاص بات ہے. آقا علیہ السلام تبوک جا رہے ہیں جی، علی علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. علی علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے عورتوں بچوں کو چھوڑے جا رہے ہیں. لڑائی کرنے والا تھا نا یار، مین آف دی بدر تھا، مین آف دی احد تھا، مین آف دی خندق تھا، اور پھر مین آف دی خیبر تھا. تو اتنا جس کے بغیر کوئی جنگ ہی نہیں جیتی جا سکتی. تو اس کو جب لڑائی سے جا رہے ہیں تو پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں. تو مولا علیہ السلام روتے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے عورتوں اور بچوں میں. تو وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا کر عقل اسلام فرمایا علی روتا کیوں ہے؟ تو خوش ہو اس بات پہ کہ بلا یہ بڑی خاص بات ہے، لطیف نکتہ ہے. اس بات پہ رونا نہیں، اس بات پہ خوش ہو. یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ تیری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ و ہارون کی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر کے لیے، کمانڈمنٹ کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے تو پیچھے اپنا نائب بنا کے، اپنا وصی بنا کے، اپنا جانشین بنا کے پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جانشین، وصی، نائب، خلیفہ ہارون تھا، اور محمد کا ہارون تو ہے. وہ ہارون جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے امت میں سب سے اعلیٰ مقام تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ ان کے جانشین بنے، ان کے خلیفہ بنے، ان کے نائب بنے. لیکن میرا جانشین، میرا نائب تو ہے. جس طرح وہ گئے تھے تو پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، میں جا رہا ہوں پیچھے تجھے اپوائنٹ کر کے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ محمد کا نائب کون ہے، محمد کا جانشین کون ہے، محمد کا ہارون کون ہے. تو لہذا یہ مولا علی علیہ السلام کی خلیفہ تو بلا فصل پہ بھی یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام تو اعلان کر کے گئے ہیں کہ میرا خلیفہ علی ہے، جو بخاری کی روایت، بخاری مسلم کی روایت ہے. بالکل. اس کے علاوہ بھی میں پڑھ سکتا ہوں خلیفہ بلا فصل کی، بالکل. اس کے علاوہ میں بے شمار ابھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے خلافت بلا فصل کے ساتھ باطنی خلافت یا ظاہری خلافت؟ اچھا ایک اور بات، اس لیے یہ جو خلافت ہوتی ہے نا کرسی والی، یہ مفتی صاحب ضروری نہیں ہے اچھا کہ اگر کرسی نہیں ملی تو وہ خلیفہ ہی نہیں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں خلیفہ کہا تو انہوں نے کس ملک پہ حکومت کی ہے؟ مجھے ملک تو بتا دیں. اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی خلیفہ وہ ہے جس کے پاس کرسی ہے، اقتدار ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے کتنے خلفاء کا ذکر کیا، ان کے پاس کرسیاں تو نہیں تھی لیکن خلیفہ اللہ نے کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کرسی ہونی چاہیے تو وہی خلیفہ ہوتا ہے. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے بعد والا، امام کا مطلب ہوتا ہے اگلا. تو آقا علیہ السلام کے بعد جو آقا علیہ السلام کا نائب ہو، جو آقا علیہ السلام کا جانشین ہو، تو جس میں یہ خوبیاں ہوں گی، جس میں یہ اہلیت ہوگی. ایک اور بڑی معروف روایت ہے جو بخاری میں بھی آئی ہے، جو امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو لیا ہے حدیث برات کے طور پہ، بڑی معروف ہے، وہ بڑی اپنا مشہورہ بھی ہے، متواترہ بھی ہے وہ روایت. جب آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا اپنا نائب بنا کے، ہاں جی، نہیں بخاری میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، جب واپس لیا ان سے، ہاں جی وہ بخاری میں بھی ہے. اپنا سورہ برات دیکھ سورہ توبہ، تو جب وہ ان کو بھیجا ہے تو میں ساری روایات جمع کر رہا ہوں، بے شمار کتب اہل سنت میں آئی ہیں. تو پھر جبریل امین آئے تھے واپس. جبریل امین نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا آرڈر لے کے آیا ہوں
کہ اللہ کے امر کی بات ہے، اللہ کی میسج کی بات ہے، اللہ کی وحی کی بات ہے، آپ نہیں جا سکتے، آپ کی طبیعت نساز ہے، لیکن آپ نہیں نہ جا سکتے۔ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ جو ہے نا بے شمار کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ پھر حضرت ابو بکر کو جب گئے ہیں تو پیچھے مولا علی علیہ السلام کو بھیجا گیا، مولا علی علیہ السلام نے جا کے ان سے وہ سورہ برات واپس لی ہے۔ آقا علیہ السلام کے الفاظ لا یذهب بها الا رجل منی وانا منہ، کوئی نہیں جا سکتا یہ سورہ برات لے کے، خبردار سوائے اس کے جو مجھ سے ہے، میں جس سے ہوں۔ پھر مولا علی علیہ السلام جا کے انہوں نے اعلان کیا، پھر ابو بکر صدیق نے واپس پلٹے کہ یا رسول اللہ کی طرف سے کچھ نازل ہو گیا میرے بارے میں۔ یہ ساری روایت ہے، تو یہ روایت ہمیں بتا نہیں رہی کہ نبی کے بعد کون ہے۔ پھر جو دعوت ذوالشیرہ میں یہ معاملہ دین کا تھا، دین کا تھا،